آج ہم بات کریں گے کمار سنگاکارا کے بارے میں۔ جی ہاں، ٹیسٹ کرکٹ کی 150 سالہ تاریخ میں جب ہم رنز اور ایوریج کے امتزاج سے جائزہ لیتے ہیں تو کمار سنگاکارا ایک ایسا نام ہے جو ہر جگہ نمایاں نظر آتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو یہ تفصیل سے دکھاتے ہیں کہ سنگاکارا کیوں اپنی کلاس اور تسلسل کے اعتبار سے تاریخ کے عظیم ترین بلے بازوں میں شمار ہوتے ہیں۔ 10,000 رنز والوں میں سنگاکارا کا مقام۔ اب تک 15 بیٹسمین ٹیسٹ کرکٹ میں 10,000 رنز مکمل کر چکے ہیں۔ ان سب میں سے بہترین بیٹنگ ایوریج سنگاکارا کی 57.14 کی ایوریج ہے۔ باقی بلے بازوں نے اتنے رنز تو ضرور کیے مگر اتنی بلند اوسط کے ساتھ نہیں۔ 8,000 رنز والوں میں سنگاکارا اور سوبرز مجموعی طور پر 36 بیٹسمین ایسے ہیں جنہوں نے 8,000 سے زیادہ ٹیسٹ رن بنائے۔ ان میں سب سے اعلیٰ ایوریج گیری سوبرز 57.78 کی ہے۔ دوسرے نمبر پر سنگاکارا ہیں 57.14 کی۔ فرق یہ ہے کہ سوبرز کو ریٹائر ہوئے 51 برس بھی گزر چکے ہیں جبکہ سنگاکارا نے یہ کارنامہ حالیہ دور میں انجام دیا ہے۔ 5,000 رنز والوں بیٹسمینوں کی فہرست۔ اگر 5,000 رنز کرنے والوں کو دیکھا جائے تو یہ 10 کھلاڑی ٹاپ ایوریج پر ہیں۔ ڈان برڈمین، میٹ برڈمین 99.94، کین برنگٹن 58.77، والٹر ہیمر 58.45، گیری سوبرز 57.78، کمار سنگاکارا 57.14، جیک ہاپس 56.94، لین ہنٹن 56.67، اسٹیو سمر 56، جیک کلس 55.37، کین ولیمسن 44.88۔ اس فہرست میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹاپ 4 برڈمین، برگنٹن، ہیمنڈ، سوبرز سب کو کھیلے ہوئے 50 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ باقی کے 6 میں سے 4 جدید دور کے کھلاڑی ہیں: سنگاکارا، سمتھ، کیلس اور ولیمسن۔ 10,000 رن والوں میں سنگاکارا کی پوزیشن۔ اب تک 597 بلے باز ایسے ہیں جنہوں نے 1000 سے زیادہ رنز بنائے۔ ان میں ایوریج کے لحاظ سے سنگاکارا 12ویں نمبر پر ہیں۔ اگر 50 سال پرانے کھلاڑیوں کو نکال دیں تو پچھلے 50 برسوں میں سنگاکارا کا نمبر چوتھا بن جاتا ہے۔ پچھلے 50 برس کی بیسٹ ایوریج بیٹسمین 1000 پلس رنز: کمنڈو مینڈس 14 میچوں میں صرف 60.266 صرف 14 میچوں میں۔ ایڈم ووجرز 61.87 صرف 30 میچوں میں۔ ہیری بروک 57.55 30 میچ۔ کمار سنگاکارا 57.14 134 میچ۔ اسٹیو سمتھ 56 کی ایوریج 119 میچ۔ جیک کلس 55.37 166 میچ۔ کیل ولیمسن 54.88 105 میچ۔ لوک کابلی 54 کی ایوریج 54.20 کی 17 میچ۔ اس فہرست میں کمنڈو مینڈس، ووجرز، ہیری بروک اور کابلی کی اننگ محدود میچوں میں ہے جبکہ سنگاکارا، سمتھ، کیلس اور ولیمسن نے طویل کیریئر میں تسلسل کے ساتھ شاندار کارکردگی دکھائی ہے۔ سنگاکارا کی خاص بات زیادہ رنز اور بڑی ایوریج کا امتزاج صرف سنگاکارا میں ہے۔ 12,400 رن 134 میچز 57.14 کی ایوریج کے ساتھ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ لمبے عرصے تک تسلسل سے رنز کرنے والے عظیم بیٹسمین ہیں۔ جدید دور میں کوئی بھی کھلاڑی اتنے بڑے رنز اور اتنی شاندار اوسط کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ گیری سوبرز اور سنگاکارا کا موازنہ: سوبرز آل راؤنڈر تھے، ان کا 57 کی اوسط کے ساتھ بیٹنگ کرنا اپنی جگہ کمال ہے مگر ان کو کھیلے ہوئے آدھی صدی گزر چکی ہے۔ پچھلے 50 برس میں سنگاکارا کا کوئی ثانی نہیں۔ تسلسل اور لمبی اننگ: سنگاکارا نے 38 سنچریاں اور 52 نصف سنچریاں بنائی۔ انہوں نے بڑے سکورز کرنے کی عادت ڈالی جس سے اوسط مزید بہتر ہوئی۔ وکٹ کیپر اور کپتان کی ذمہ داریاں ساتھ نبھاتے ہوئے بیٹنگ کی کارکردگی متاثر نہیں ہوئی۔ سنگاکارا اور جدید عظیم کھلاڑی اسٹیو سمتھ، جیک کلس اور کیلن ولیمسن اپنے دور کے عظیم کھلاڑی ہیں مگر ان کی اوسط بھی سنگاکارا سے پیچھے ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ سنگاکارا اپنے کلاس میں الگ مقام رکھتے ہیں۔ چاہے ہم 1000 رنز کرنے والوں کو دیکھیں، 5,000 رنز، 8,000 رنز یا 10,000 رنز والوں کو، ہر جگہ سنگاکارا کا نام ٹاپ بیٹسمین میں آتا ہے۔
वो वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने लंबे कैरियर, बड़े रन और बेहतरीन एवरेज को यकजा करके अपनी जगह तारीख में पक्की कर ली। गैरी सॉबर्स के बाद पिछले 51 बरस में कोई दूसरा खिलाड़ी ऐसा तसल्सल नहीं दिखा सका। इसलिए संगाकारा को सिर्फ श्रीलंका का ही नहीं बल्कि आलमी टेस्ट क्रिकेट के अजीम तरीन बल्लेबाज कहा जाता है। जी हाँ, संगाकारा। अब हम टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेने वालों की लिस्ट पर गौर किया जाए। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सिर्फ 9 खिलाड़ी हैं जो 14 या 14 से ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल कर चुके हैं। ऑलराउंडर और बॉलर को एक तरफ रखें तो संगाकारा इन बल्लेबाजों में सबसे कम मैचेस खेलने के बावजूद आपको सबसे ज्यादा अवार्ड लेते हुए नजर आएंगे। 10 बरस कबल 2015 में 24 अगस्त को इस अजीम खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था। इसके जाने का वक्त नहीं था पर वो चला गया। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, शुक्रिया।